تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ شہدائے کربلا کے چہلم اور یوم آزادی و معرکہ حق ایک ساتھی حسن اتفاق سے یہ دونوں تاریخی ایام ایک روزی ہم منا رہے ہیں۔ معرکہ کربلا حصول اقتدار کے لیے نہیں بلکہ نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین نے نانا کے دین اسلام کو بچانے کے لیے اور تاریخ کے اسی تسلسل میں ریاست مدینہ کے بعد 1857 کی جنگ آزادی تحریک پاکستان کا نقطۂ آغاز اور 27 رمضان المبارک مطابق 14 اگست 1947 پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں کی گونج میں، معارض وجود میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں آزادی کی یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی اسی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے علماء و مشائخ نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہمیں اپنی قومی آزادی کے اس تاریخی یوم کو مناتے ہوئے شہدائے کربلا کی عظمت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی اور معرکہ حق کی طرح وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے عزم کی تجدید بھی کرنی چاہیے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کی سچ اور حق کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کرپشن اور لاقانونیت کے ذریعے ملک کے قومی اداروں کو کمزور اور کھوکھلا کرنے والے ان قومی ملزمان کے اقدامات اور سرگرمیوں پر مشتمل ہے جنہوں نے پاکستان کی معاشی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ کھلے دشمنوں سے زیادہ ان دشمنوں کو بھی اب قانونی کٹہرے میں لایا جائے جو عوام کے خادم ہونے کے بجائے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، وعدے کے مطابق تہلکہ خیز خبریں اور رپورٹس آج بہت ہیں، لہٰذا تفصیل میں جائے بغیر سب سے پہلے خبروں کی اجمالی تفصیل ملاحظہ فرمائیں، اور شروع کر رہا ہوں سول اسپتال کراچی میں کینسر کے جاں بلب مریضوں میں مفت فراہم کی جانے والی 36 کروڑ روپے ادویہ کے میگا اسکینڈل نے مذکورہ کیس کے مدعی اور ہسپتال کے موجودہ ایم ایس حاجی جی بخاری کلینک والوں کا بہت کچھ چھپا ہوا ظاہر کر دیا ہے۔ تو وہیں سول اسپتال کراچی کے اے ایم ایس ڈاکٹر نصر اللہ خان اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو اینٹی کرپشن کی تہلکہ خیز تحقیقات کے نتیجے میں قبل از گرفتاری عبوری حفاظتی ضمانت کرانا پڑ گئی ہے۔ مذکورہ حفاظتی ضمانت کی مدت 1 ستمبر 2025 تک ہے، اور مذکورہ کیس میں ہسپتال کی سابق خاتون ایم ایس ڈاکٹر روبینہ بشیر اور ان کے فیورٹ متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی بھی شامل بتائے جاتے ہیں، اور ان تمام کرداروں کو حیرت انگیز طور پر مدعی مقدمہ حاجی جی بخاری کلینک والوں نے نہ صرف انہیں تفتیش سے دور کیوں رکھا اور یہ سہولت کاری کیوں کی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا آج کینسر کے مریضوں کی ادویہ کا نظام قانون قاعدے کے مطابق چل رہا ہے؟ یہ تمام تفصیل آئندہ انشاءاللہ دوسری قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، محکمہ سے سندھ میں کیڈر چینج ملازمین پر اللہ کے حکم سے برا وقت آ گیا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف صحت کے اداروں ہسپتالوں میں مبینہ ملی بھگت سے
کیڈر اور نان کیڈر پوسٹوں کی تفصیل ڈی جی ہیلتھ سندھ نے طلب کر لی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے تمام ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس، پروجیکٹ ڈائریکٹرز، سول سرجنز، پروگرام ڈائریکٹرز، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز، ڈی ایچ اوز و دیگر صحت کے اداروں، پبلک ہیلتھ اسکول و دیگر سربراہان سے وہ تمام تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں جس میں انہوں نے خلاف قانون ترقی دے کر نان کیڈر ملازمین کو کیڈر ملازم بنا دیا گیا ہے، جو کہ ایک غیر آئینی اور سنگین قانون کی خلاف ورزی ہے، جبکہ واضح رہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق سرکاری ملازمت میں یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اس حوالے سے سندھ میں روز روشن کی طرح آیا کیسز میں سینٹ سروسز اسپتال میں وہاب اللہ یوسفانی، جو فوتگی کیس میں پیرا میڈیکل ٹیوٹر 2013 میں بھرتی ہو کر سول اسپتال کراچی میں بجٹ اکاؤنٹ آفیسر غیر ترقی غیر تبادلہ اسامی پر کیسے بھرتی کیے گئے، اور آج گریڈ 17 میں 12 سال کی مختصر ملازمت میں انہیں کیسے بار بار انفرادی طور پر ترقی دے کر اکاؤنٹنٹ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں 2012 میں انوار الحق ڈسیبل کوٹے پر مریضوں کو کھانا کھلانے کی اسامی گریڈ 2 میں بحیثیت بہرے بھرتی ہوئے، حالانکہ پیروں سے معذور مریضوں کو کھانا کھلانے کی ڈیوٹی پر مامور کیا جانا آج خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر جنوری 2020 میں کس قانون کے تحت انہیں گریڈ 6 میں ترقی دے کر اسٹور کیپر بنا دیا گیا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال میں چیف اسٹیورڈ کی اسامی نہ ہونے کے باوجود او ٹی اٹینڈنٹ طاہر احمد خان کو ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے تحقیقاتی کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کروا کر طاہر احمد خان کو ان کی اصل پوسٹ پر تو واپس بھیج دیا، لیکن 2 گریڈ کے بہرے انوار الحق کے خلاف نہ تو ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے ان کے خلاف کیڈر چینج کی خلاف ورزی پر کوئی تحقیقات کروائی اور نہ انہیں ان کی اصل اسامی پر واپس بھیجنے کا تاحال کوئی حکم جاری کیا گیا۔ اس دوران وصول کی گئی اضافی تنخواہ ریکور کرانے کی کوئی ہدایت بھی جاری نہیں کی گئی ہے، اور اسی طرح اسپتال گریڈ 18 کی اصل میٹرن نیلم پروین ویزے پر 2 سال سے غائب ہیں، اور ان کی جگہ جونیئر ترین گریڈ 17 کی میٹرن غزالہ شاہین کو حیرت انگیز طور پر نرسوں کے علاوہ پیرامیڈیکل اسٹاف کی سپروائزری، جو کہ انڈور ڈی ایم ایس کے پاس ہونی چاہیے، وہ اختیارات بھی غزالہ شاہین کو سونپنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر اسی طرح میرپور خاص جیسے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر شہر میں شیر محمد چانیوں ملازم ملیریا پروگرام کو نہ صرف سول اسپتال کا انفرادی طور پر اکاؤنٹنٹ بنا دینا اور ضلعی صحت دفتر کا بھی اضافی چارج دینا قانون نہیں، چمک کا وہ بے دریغ کھلا استعمال ہے جس کی بنا پر سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ نے سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کے ذریعے یوسفانی اور چانیوں کو انفرادی ترقی کروا کر خود ان کا تبادلہ کروا دیا کہ نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ ناظرین کرام، ڈی جی ہیلتھ آفس حیدرآباد میں محکمہ صحت سندھ کے 11 سرکاری ملازمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم اپنی بیویوں کے نام سے وصول کرتے ہوئے پکڑے گئے، جن کے نام محمد جمن ولد محمد اشرف شورو، ساول خان ولد محمد رحیم، عبد المجید ولد امام بخش، احمد بخش ولد قلندر بخش، عنایت اللہ ولد محمد برڑو،
شمس الدین ولد علی محمد، محمد جمل ساون ولد ساون، مراد بخش ولد منظور احمد، عبد الرؤوف بگٹی ولد محمد رمضان۔ ان ملازمین کے بارے میں سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ گریڈ 2 سے 16 تک کے ملازمین ہیں، جبکہ مذکورہ ملازمین سے ریکوری کرنے کے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان احکامات کا سرکاری حکم نامے کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ 13 اگست کو سندھ ہائی کورٹ میں نان گزیٹڈ ملازمین کی ترقی کی سماعت ہوئے بغیر یہ سماعت 15 اگست تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق محکمہ سے سندھ کے ارباب اختیار ترقیوں کی مکمل شفاف جامع فہرست عدالت میں جمع کرانے کا کام تاحال مکمل نہیں کر سکے ہیں۔ ادھر چلتے چلتے آپ یہ خبر کے اندر کی خبر بھی لے لیں کہ کراچی کے ایک ضلع کی 1.5 کروڑ روپے کی ادویہ متعلقہ DHO آفس کے بجائے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے ادھر ادھر کر دی گئی ہے، جس کی تحقیقات LDN کی ٹیمیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج یوم آزادی کے روز ہمیں کرپشن اور کرپشن کرنے والی ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے کا عزم بحیثیت محب وطن پاکستانی اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہم سب کو کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔